اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور دنیا کی تمام خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سنت اسوہ حسنہ سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خود تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہمارا سارا پیار ہمارے لیے ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چہرہ چاہے جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صدقے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب کی ماؤں کو صحت، تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائیں، اور جن کی مائیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سالہ بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب آ کر اس سے سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنا ہے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، ماں میں چچا سے لا کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیری باپ کی زمین بھی قبضہ کر رکھی ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں اسے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتا بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سالہ بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لوہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، کھینچا جھنجھوڑا اور بچہ دور جا گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔
بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگا دی۔ کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتا ہے بیٹا، وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں بیٹے دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا، اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ بے شک معاشرتی نظام کا دار و مدار ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر ہے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔